علوم خمسہ میں تیسرے نمبر پر علم التذکیر ہے۔ قرآن اصل میں کتاب تذکیر ہے۔ تذکیر کا مطلب ہے یاد دہانی کرانا، یعنی ایسے حقائق جو انسان کے علم میں تو ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے ان سے غفلت کا شکار ہو گیا ہے، وہ حقائق انسان کو یاد کرانا تاکہ ان کی طرف اس کی توجہ ہو اور وہ اپنی زندگی میں ایک خاص طرح کا رویہ اختیار کرنے پر آمادہ ہو، اور وہ رویہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ علم التذکیر میں تیسرے نمبر پر علم التذکیر بھی علی اللہ ہے، یعنی اللہ کا اپنی نعمتوں کے ساتھ نصیحت کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہر انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اپنی ان نعمتوں اور نشانیوں کے ذریعے نصیحت و تذکیر فرمائی ہے جن کو عام لوگ بھی جانتے ہیں، مثلا زمین و آسمان کی پیدائش، دن رات کا باری باری آنا جانا، ہواؤں کی گردش، بادلوں سے پانی برسنا اور انسان کی خوراک۔ اللہ کی نعمتوں اور احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور فرما برداری کے راستے کو اختیار کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، یہی قرآن کا مقصود ہے۔ علوم خمسہ میں چوتھا نمبر علم التذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ واقعات پر مشتمل ہے۔ قرآن میں انبیاء کے دنیا کی مختلف قوموں کے واقعات ہیں، خصوصاً وہ واقعات جن کو اہل عرب جانتے تھے یا انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا، اور انہی واقعات کو قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ ان واقعات کے ذکر سے قرآن کا مقصد انسان کا دل بہلانا، تفریح یعنی قصہ گوئی یا تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان سبق حاصل کرے کہ اللہ کا قانون اور ضابطہ کیا ہے، کہ سابقہ قوموں میں سے جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی بات کو مانا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور نعمتوں کی بارش کی، اور جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ناقدری کی، ان کو دنیا میں ہی اللہ نے پکڑ لیا اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ علوم خمسہ میں پانچویں نمبر پر علم التذکیر بالموت و ما بعد الموت ہے۔ قرآن میں موت اور موت کے بعد کے حالات، حساب و کتاب کے مراحل کا بیان ہوا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوالات کرنے ہیں جو اس نے ان پر دنیا میں کی ہے، اور شکر کرنے والوں کو انعام میں اپنی جنت عطا فرمائے گا اور ناشکروں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ شکر کے راستے پر چل کر اپنے سب سے بڑے محسن اللہ رب العزت کی جنت اور جنت کی نعمتوں کا مستحق بن جائے۔ قرآن نے بیان کیا کہ شکر کے راستے پر چلنے میں انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو چاہتا ہے یہ ناشکرہ بن کر اللہ کے عذاب کو مستحق بن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہر زمانے کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس لیے اے انسان جب تو اس کی تلاوت کرے تو مت گمان کر یہ مباحثہ اور مخاصمہ مخصوص قوموں سے تھا جو نزول قرآن کے وقت تھی، اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی کوئی خرابی اور گمراہی ایسی نہیں ہے جو آج مسلمانوں میں نہ پائی جاتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اور قرآن نے کہا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے اے انسان، غور کر۔